آج انشاءاللہ ہم نورانی قاعدہ اردو میں شروع کریں گے، تو اس کی باقاعدہ کلاسز شروع ہو گئی ہیں۔ تو اگر آپ کے کوئی دوست ہیں، ریلیٹیو ہیں، جو کوئی بھی نورانی قاعدہ سیکھنا چاہتے ہیں تو ان کو بولیں کہ ہمارے چینل کے اوپر نورانی قاعدہ کی کلاسز آلریڈی شروع ہو چکی ہیں، تو اس کلاسز کو باقاعدگی سے دیکھیں اور اپنا قرآن پاک کو زیادہ سے زیادہ اچھا کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ قرآن پاک کو صحیح پڑھنے کے لیے نورانی قاعدہ جو کہ بیسک ہے، اس کا سیکھنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کو مین چیزوں کا ہی نہیں پتہ تو آپ قرآن پاک کو ڈائریکٹ نہیں پڑھ سکتے۔ اس لیے اس قاعدے کے اندر ہم جو بنیادی قانون ہیں وہ پڑھیں گے، اور پھر انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے اگر اس نورانی قاعدے کو اچھے سے پڑھ لیا اور اس کی جو مشقیں ہیں وہ بھی اچھے سے کر لیں تو انشاءاللہ قرآن پاک آپ بہت آسانی کے ساتھ اور اچھے طریقے سے پڑھ سکیں گے۔ تو انشاءاللہ آج سے ہم شروع کرتے ہیں نورانی قاعدے کے لیسنز، اور آج پہلی کلاس ہے، تو پہلی کلاس کے اندر ہم تعوذ اینڈ تسمیہ پڑھیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ تو نورانی قاعدہ شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کو صحیح پڑھنا سیکھیں گے کہ اس کو کس طریقے سے صحیح پڑھتے ہیں، تاکہ ہم جیسے ہی نورانی قاعدہ شروع کریں تو آپ کو تعوذ اور تسمیہ اچھے سے آ جائے۔ شروع کرتے ہیں۔ تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو تعوذ بولتے ہیں۔ اعوذ تو پہلے حمزہ ہے، جب الف کے اوپر زبر زیر پیش آ جاتی ہے تو اس کو حمزہ بولیں گے، الف نہیں بولیں گے۔ تو یہاں پر جو آپ کو یہ الف نظر آ رہی ہے، اس کے اوپر دیکھیں زبر ہے، تو جب زبر آ گئی یا زیر آ جائے یا پیش آ جائے تو وہاں پر اس کو ہم حمزہ بولیں گے، الف نہیں بولیں گے۔ تو پڑھیں گے آ آ۔ اس کے بعد عین ہے، عین میں عین کی جو آواز ہے وہ گلے کے درمیان والے حصے سے پڑھی جاتی ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے مخارج اور صفات کی ویڈیو نہیں دیکھی تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ پہلے وہ والی ویڈیوز بھی دیکھ لیں جو مخارج کی ہیں، یعنی حروف کو کون کون سی جگہوں سے پڑھا جاتا ہے اور پھر ان حروف کے اندر کون سی صفات پائی جاتی ہیں، وہ آپ ضرور دیکھیں۔ میں ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دوں گا، تو آپ مخارج اور صفات کی ویڈیوز لازمی دیکھیں تاکہ آپ کو حروف کی ادائیگی کا صحیح طور پر پتہ چل جائے۔ تو عین کو گلے کے درمیان والے حصے سے پڑھتے ہیں، تو کوشش کریں گے کہ عین کی آواز گلے کے درمیان والے حصے سے آئے، اور کیونکہ حمزہ کی آواز گلے کے سب سے نیچے والے حصے سے آتی ہے تو یہ دو مختلف جو ہیں وہ حروف ہیں۔ حمزہ کو گلے کے نیچے والے حصے سے اور عین کو گلے کے درمیان والے حصے سے پڑھیں گے، تو دونوں کی کیونکہ دونوں اکٹھے لکھے ہوئے ہیں اس لیے ان کی آواز کچھ لوگ مکس کر دیتے ہیں، تو ہم نے ان دونوں کی آوازوں کو جدا کر کے پڑھنا ہے۔ تو پڑھیں گے آ عو، عین کی آواز گلے کے درمیان والے حصے سے، عین واو پیش عو، اعو، حمزہ کے اوپر زبر ہے، منہ کو کھول کر بھی پڑھیں گے، آ لمبا نہیں کریں گے، اعو، او کو لمبا کریں گے۔ یہاں پر واو مدہ ہے، جب واو کے اوپر جزم ہو اور اس سے پہلے پیش ہو تو وہاں پر ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں۔ اعو اعو، آپ نے میرے ساتھ پڑھنا ہے تاکہ یہ آپ کی اچھے سے پریکٹس ہو جائے۔ اعو، آ کی آواز سمپل رہے گی، آ لمبا نہیں کریں گے۔ عو، عین کی آواز گلے کے درمیان والے حصے سے اور لمبا بھی کریں گے۔ اعو اعو اعو۔ اس کے بعد ہے زال، زال کو نرم پڑھتے ہیں، زو، زبان کی نوک کو اوپر والے دانتوں کے کناروں پر لگاتے ہیں تو زال کی آواز پڑھی جاتی ہے۔ اعوذ، اس کو سخت نہیں پڑھیں گے، اعوذ، زو غلط ہو جائے گا، نرم پڑھیں گے، زو، اعوذ اعوذ اعوذ۔ با کو لام کے ساتھ ملائیں گے، اللہ کا نام ہے
اللہ کے نام سے پہلے جب بھی زیر آ جائے تو اللہ کے نام کو باریک پڑھتے ہیں، اور اگر اللہ کے نام سے پہلے زبر یا پیش آ جائے تو اللہ کا نام موٹا پڑھتے ہیں، یہ بھی آپ یاد رکھیں۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں اللہ کا نام ہے، اس سے پہلے زیر ہے با کے نیچے، تو اس لیے اللہ کا نام باریک پڑھیں گے باللہ، اور لام کو لمبا کریں گے، اس کے اوپر کھڑی زبر ہے، کھڑی زبر کو بھی ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں باللہ۔ آخر میں ہا کی آواز ہے جو کہ اگین گلے کے سب سے نیچے والے حصے سے پڑھی جائے گی، جہاں سے حمزہ کو ہم نے پڑھا تھا باللہ، تو یہاں پر ہی کی ہی آواز آنی چاہیے، ای نہیں پڑھنا آپ نے، جیسے کہ ای میں حمزہ کی آواز آ جاتی ہے باللہ ای، وہ نہیں پڑھیں گے، ہم نے پڑھنا باللہ باللہ، غور سے، ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ، اعوذ باللہ، اعوذ باللہ من الشیطان مینش، میم کے نیچے زیر ہے، می باریک آواز آئے گی، نون کو شین کے ساتھ ملائیں گے، نش، شین کی آواز منہ کے اندر پھیل جائے گی، پھیل کر آواز آئے گی منہ کے اندر، مینش، ایسے مینش، اور شین کے بعد یا ہے، یا لین ہے، یعنی کہ یہاں پر یا کو نرم پڑھیں گے، یا کے اوپر جب جزم ہو اور اس سے پہلے جب زبر ہو تو یا کو نرم پڑھتے ہیں، مینش شیء، مینش شیء، تو کو یہ گرین کلر ہے، جو گرین کلر ہوں گے وہاں پر ہم نے موٹا پڑھنا ہے، تو کیونکہ تو کو موٹا پڑھا جاتا ہے اس لیے یہاں پر گرین کلر ہے، اور اس کے اوپر کھڑی زبر بھی ہے، تو لمبا بھی کریں گے، موٹا بھی پڑھیں گے، من الشیطان، من الشیطان، نون کو را کے ساتھ ملائیں گے، نر، نر باریک پڑھیں گے، لیکن جب را کو زبر کے ساتھ پڑھیں گے پھر را موٹا پڑھا جائے گا، نون کے ساتھ را کو موٹا نہیں پڑھیں گے، من الشیطان، نر، نر تک باریک رہے گا، اور پھر جب را کو زبر کے ساتھ پڑھیں گے تو را موٹی ہو جائے گی، را زبر را، را، پھر را پڑھیں گے، را جیم، یہاں پر جیم کو لمبا کریں گے، کیوں؟ یا مدہ ہے، یا کے اوپر جزم ہے اور اس سے پہلے زیر ہے، اس لیے یا کو لمبا کریں گے، رجیم، من الشیطان الرجیم، من الشیطان الرجیم۔ اب اس پورے کو میں پڑھتا ہوں، آپ غور سے سنیں اور پھر میرے بعد آپ نے کوشش کرنی ہے اچھے سے پڑھنے کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب تسمیہ پڑھتے ہیں، تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بولتے ہیں، بسم اللہ، با کے نیچے زیر ہے جس کو سین کے ساتھ ملائیں گے، بس، سین کی آواز کے اندر سیٹی کی آواز آئے گی، بس، میم کو لام کے ساتھ ملائیں گے، یہاں پر اللہ کا نام ہے اور اللہ کے نام سے پہلے زیر آ گئی تو اللہ کا نام باریک پڑھیں گے، بسم اللہ، اور یہاں لام کے اوپر کھڑی زبر ہے اس کو لمبا کریں گے، بسم اللہ، پھر ہا ہے، ہا کو ہی پڑھیں گے، حمزہ نہیں پڑھیں گے، ار نہیں پڑھنا آپ نے، لائک بسم اللہ الرحمن، ار غلط ہو جائے گا، وہ حمزہ کی آواز ہے، اور یہاں پر حمزہ نہیں ہے بلکہ ہا ہے، تو ہا کی آواز آئے گی، بسم اللہ، اور جب ہا کو را کے ساتھ ملائیں گے تو را موٹا نہیں پڑھا جائے گا، ہیر باریک ہوگی آواز، لیکن جب را کو زبر کے ساتھ پڑھیں گے پھر را موٹا پڑھا جائے گا، بسم اللہ، اب را کو موٹا پڑھیں گے اور ہا کی آواز گلے کے درمیان والے حصے سے آئے گی، رحما، میم کے اوپر کھڑی زبر ہے اس کو بھی لمبا کریں گے، رحمانر، رحمانر، اب پورا پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن،
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर, फिर रॉ के ऊपर जबर है, इसको मोटा पढ़ेंगे रॉ, हा या जेर ही या मद्दा है, या के ऊपर जज़म, उससे पहले जेर, तो यहाँ पर भी लंबा करेंगे। रहीम, तो जब स्टॉप साइन आता है तो वहां पर जो आखिरी हर्फ होता है उसके ऊपर जबर जेर पेश हो तो वो नहीं पढ़ी जाती, इसको स्किप कर देते हैं और उसके ऊपर जज़म ले आते हैं, इसलिए इसको पढ़ेंगे रहीम। रहीम, रहीम, हा की आवाज को अच्छे से पढ़ना है ताकि हा की आवाज और हा की आवाज मिक्स ना हो जाए। हा ये गले के नीचे वाले हिस्से से पढ़ा जाता है और हा गले के दरमियान वाले हिस्से से पढ़ा जाता है, तो इन दोनों के अंदर आपने फर्क करना है, ठीक है। अब इसको दोबारा पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर, हा की आवाज, हिर, हिर रह, तो यहाँ पर हा की आवाज, तो ये दोनों आवाजें आपने याद रखनी है, हा और हा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम कायदे का सबक शुरू करते हैं। मैं पहले पढ़ूंगा और आपने मेरे बाद रिपीट करना है और गौर से इन हुरूफ की आवाज़ को सुनना है ताकि आपको अच्छे से इन हुरूफ की आवाज़ आ जाए। अलिफ, अलिफ, बा, बा, ता, ता, सा, सा। इस हर्फ को नर्म पढ़ना है, जुबान की नोक को ऊपर वाले दांतों के किनारों पर लगाएंगे जो सामने वाले दांत हैं, तो उस वक्त सा हर्फ पढ़ा जाता है और इसकी आवाज नर्म रहती है। सा, सा, जीम, जीम, हा, हा, खौ, खौ, खा को मोटा पढ़ेंगे, यहाँ पर जितने भी ग्रीन हुरूफ आ रहे हैं उनको मोटा पढ़ना है, इस हर्फ को बारीक नहीं पढ़ेंगे, जैसे खा, खा, तो ये गलत है, इसको मोटा पढ़ेंगे। खौ, मुंह को खोलकर, खौ, खौ, दाल, दाल, ज़ाल, ज़ाल। ज़ाल हर्फ को भी वहां से ही पढ़ना है जहां से हमने सा हर्फ पढ़ा है, यानी कि नर्म पढ़ेंगे। ज़ाल, रॉ, रॉ, ज़ा, ज़ा, सीन, सीन, शीन, शीन, صاد، صاد، صاد،
عین غین 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 فا فا قاف قاف کاف کاف لام لام میم میم نون نون واو واو ہا ہا حمزہ حمزہ یا 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 تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ان حروف کی آواز اچھے سے آ گئی ہوگی۔ اگر ان حروف کے اندر کسی چیز کی آپ کو سمجھ نہیں آئی تو اس ویڈیو کے نیچے کمنٹس میں آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں، اور اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے اس کو لائک بھی کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس کے اندر اگلے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔